फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक मैं आपके पास लेके हाज़िर हुआ हूं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, तो हम जो सवाल पूछ रहा होता है तो उसका हाथ देखते हैं कि वो उसके अंदर मोहब्बत का जज्बा कितना ज़्यादा है, वो कितना जज्बाती है, वो अपनी प्यार को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं और वो कितना ज़िद्दी है, और वो कितनी उसके पास विल पावर है, और कितनी उसके पास हिम्मत और जुर्रत है। तो मोहब्बत के टॉपिक पे एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है कि शायर कहते हैं कि दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। दिल में ना हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। और कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। तो बात ये है कि मोहब्बत जो है वो आपको खैरात में कभी नहीं मिलेगी। आपको अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा आपको स्टैंड लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको अपने ख़ानदान वालों के साथ लड़ना पड़ता है। उन्हें अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए उनको मजबूर कर देना पड़ता है कि वो आपकी ज़िद को मान लें, आपकी बात को मान लें। फिर जाके आपकी मोहब्बत होती है और आपकी लव मैरिज होती है और लव मैरिज कामयाब होती है। कुछ लोग बिल्कुल वो शर्मीली सी लड़कियां, इनके वो उनके मुंह में ज़बान को नहीं होती, और जब वो पाम रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करती हैं तो कहती हैं कि सर देखें मेरे हाथ में लव मैरिज के साइन हैं या नहीं हैं। तो भाई आप पहले अपने दिल से पूछें कि आप के पास तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप तो अपने बड़ों के सामने आवाज़ भी नहीं निकाल सकती, तो फिर आपने लव मैरिज कैसे करनी है? आपकी लव मैरिज कैसे हो सकती है? तो लव मैरिज के कौन से साइन होते हैं हाथ में, वो कौन से साइंस होते हैं या लाइंस होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये इंसान अपनी ज़िद पूरी कर पाएगा या अपनी मोहब्बत को हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें जब ये साइन उसके हाथ में होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये बंदा 100% लव मैरिज करेगा और लव मैरिज में इसको कामयाबी मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पॉइंट आपने समझने हैं वो आप समझ लें कि लव मैरिज के लिए आपकी जो हथेली है वो थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। आपका हथेली भी रेक्टेंगल हो और आपकी जो उंगलियों की लेंथ है वो भी ज़्यादा लंबी उंगलियां हो, और उंगलियां जो हैं वो उनकी टिप जो है ना वो नोकदार उंगलियां हो, इस तरह की नोक बनती हो, ठीक है, इस तरह से नोक बनती हो उंगली की। नोकदार उंगलियां हो, उंगलियां लंबी हो, हथेली भी लंबी हो। जब आपकी उंगलियां भी लंबी होंगी, हथेली रेक्टेंगल होगी, ज़्यादा लंबी होगी, तो फिर आप ज़्यादा जज्बाती होंगे। जब आपकी हथेली भी लंबी होती है, उंगलियां भी लंबी होती हैं, तो आप में मोहब्बत का जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है, आप थोड़े जज्बाती भी होते हैं, और आप रोमांटिक भी होते हैं, और आप हर हाल में अपनी मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपके अंदर आ जाती है। अब मज़ीद हम देखते हैं कि अंगूठा आपका कैसा होना चाहिए। अंगूठा, पहली बात तो ये है कि अंगूठे की लेंथ बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। कम से कम आप इसको इस उंगली के साथ मिलाएं ना तो ये यहाँ तक तो आना चाहिए। जितना आपका लंबा अंगूठा होगा और अंगूठे का पहला पोर बहुत लंबा होगा, इतनी आपके अंदर विल पावर ज़्यादा होगी, इतनी आपकी मजबूत कुफ्ते इरादी के मालिक होंगे, और आपके अंदर जुर्रत और हौसला भी ज़्यादा होगा। और नंबर टू जो पोर होता है ये बताता है प्लानिंग का, और आपके अंदर प्लानिंग भी होनी चाहिए, सूझबूझ भी होनी चाहिए। ज़रा सूझबूझ होगी, ज़बरदस्त विल पावर होगी, फिर इन दोनों का कम्बिनेशन बनेगा तो आप अपने प्यार को हासिल कर सकेंगे, आप अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेंगे। और अंगूठा भी थोड़ा सा नोकदार होता है, लंबा भी होता है और थोड़ा नुकीला होता है। तो नुकीले अंगूठे वाले भी बड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं और बहुत ज़्यादा लविंग भी होते हैं, और मोहब्बत के मामले में बड़े यानी कि ना ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और हर हाल में अपने लव को हासिल करने की कोशिश करते हैं।
اس کے علاوہ یاد رکھیں جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہتھیلی کی رنگت آپ کو پنک نظر آئے گی، خوبصورت سکن ہوگی، ہتھیلی کی رنگت پنک ہوگی۔ اور جب ہتھیلی کی رنگت پنک ہو، خوبصورت ہو، سکن آپ کی نرم و ملائم ہو، لائنز بڑی ڈارک ہوں گی، لائنز گہری ہوں گی، بڑی خوبصورت ہوں گی، تو پھر آپ جو ہے نا وہ محبت حاصل کرنے کے زیادہ قریب ہوں گے۔ یہ ہوتا ہے آپ کا وینس پاؤنڈ، یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر پیار، محبت، عشق کا جذبہ کتنا زیادہ ہے، آپ کے اندر سیکسچویلٹی کتنی زیادہ ہے، آپ جن سے مخالف میں کتنی دلچسپی لیں گے، یعنی کہ آپ مرد ہیں تو آپ عورت میں کتنی شدت کے ساتھ اس سے محبت کریں گے، کتنا شدید آپ کے اندر عشق ہوگا کہ آپ اپنے عشق کو، اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دیوانگی کی حد تک چلے جائیں گے، اور ہر حال میں آپ لو میرج کریں گے۔ اگر آپ کا یہ وینس ماؤنٹ آپ کا ابھرا ہوا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر انرجی بھی ہے، آپ کے اندر شدید محبت بھی ہے، اور آپ اپنے پیار کو حاصل کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے۔ اور جب یہ یہاں پر کھڑی لائنیں موجود ہوں تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت میں کامیابی دے گا، چاہے یہاں پہ اس طرح کے اسکوائر بن جائیں، اس طرح کی کھڑی لائنیں بن جائیں، یہاں پہ آپ کو سٹار مل جائے، تو یہ سارے سائن بہت اچھا ان کو مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی جو کلائی کے 3 رنگ ہیں یہ بھی اگر کمپلیٹ بن رہے ہو نا، یہاں پر کمپلیٹ 3 رنگ بن رہے ہوں تو یہ بھی انسان کو لکی بناتے ہیں۔ لکی انسان ہی اپنی محبت کو حاصل کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو میں جتنے بھی سائن بتاؤں گا نا اس میں ہم نے یہ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم وہ بندہ صرف لو میرج کرنے میں کامیاب ہو جائے، ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لو میرج بھی کرے اور اس کی لو میرج کامیاب بھی ہو، اس کی وہ شادی کامیاب بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم نے کامیاب لو میرج کی بات کرنی ہے، صرف لو میرج کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ لو میرج کر لیں اور دوسرے دن آپ کی ایک مہینے کے بعد جسٹ 1 منتھ کے بعد آپ دونوں کی طلاق ہو جائے، تو یہ کون سی لو میرج ہے؟ اس کو لو میرج نہیں کہا جا سکتا۔ لو میرج وہی ہوگی کہ آپ ایک دوسرے سے شدید محبت کریں، آپ دونوں کی برادری، آپ کی کاسٹ بھی الگ ہو، اور آپ ایک دوسرے کو حاصل کرنے کے لیے بے تحاشا جد و جہد کریں، اور بہت سٹرگل کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی محبت کو حاصل کریں۔ یہ لو میرج کا اصل مزہ ہوتا ہے۔ اب لو میرج حاصل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری ماؤنٹ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے آپ کا جوپیٹر ماؤنٹ، یہ والا۔ اب اس پہ کون سے سائنز ہونے چاہیے، اس کو تھوڑا ہم بڑا کر لیتے ہیں۔ جوپیٹر ماؤنٹ پہ آپ کے پاس سب سے پہلے اگر ایک خوبصورت اکیلا سٹار ہے اس طرح کا، سوری سٹار نہیں، کراس، کراس کو بہت اچھا مانا گیا ہے۔ اگر سٹار بھی آپ کو مل جاتا ہے اس جگہ تو یہ بھی آپ کو لو میرج میں ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا۔ لیکن ایک چھوٹا سا جو سٹار کراس ہے یہ 100% آپ کی لو میرج کروائے گا۔ ایسے لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دل کے بڑے پیارے انسان ہوتے ہیں، اور ان کے اندر محبت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے جب آپ کے پاس یہ چھوٹا سا ایک کراس کا سائن ہوتا ہے جوپیٹر ماؤنٹ پہ۔ اور یہ بالکل اگر جتنا سینٹر میں ہوگا، اور آپ کا یہ جوپیٹر ماؤنٹ ابھرا ہوا ہونا چاہیے، یہ جوپیٹر ماؤنٹ آپ کا یہاں سے لے کے یہاں تک ہوتا ہے، اور یہ چھوٹا سا کراس یہاں پہ آپ کو نظر آنا چاہیے، اتنا خوبصورت، یہ نہیں کہ بالکل کونے پہ بنا ہو، نو ایسا نہیں، یہاں پہ کراس بنا ہو۔ اب جوپیٹر ماؤنٹ کے اوپر جوپیٹر جو فنگر ہے یہ بھی آپ کی لمبی ہونی چاہیے اور نوکیلی ہونی چاہیے، اور یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ بڑی انگلی کے برابر تک اگر چلی جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اگر آپ کی جوپیٹر فنگر بڑی انگلی جتنی اس کی لینتھ ہے تو پھر آپ اپنی بات منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ کے اندر بے تحاشا لیڈرشپ کوالٹیز بھی پائی جاتی ہیں، اور آپ اپنا جو بھی آپ کی محبت ہوگی، جو بھی آپ کے خواب ہوں گے، ان خوابوں کی تعبیر بھی ملے گی آپ کو، اور آپ اپنی محبت کو بھی حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سن فنگر بھی بڑی ہے تو یہ مزید آپ کو لو حاصل کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گی۔ مرکری فنگر جو ہوتی ہے یہ انسان کی جو گفتگو کی سکل ہوتی ہے اس کا بتاتی ہے کہ انسان کتنا اچھا بول سکتا ہے، اپنی بات کو دوسروں کے سامنے کتنا اچھا رکھ سکتا ہے۔ تو یہ اسی کی تو ساری اہمیت ہے مرکری فنگر کی۔ سب سے چھوٹی فنگر جس کو پنجابی میں ہم چیچی انگلی بولتے ہیں، تو اردو میں چنگلی بولتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انگلی اگر آپ کی اس کی یہاں تک لینتھ ہو تو آپ کے اندر آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہوتا ہے، آپ بہت زیادہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے، آپ
اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں. آپ اگر آپ بوائے ہیں تو آپ لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ بھی ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جناب میں آپ کی جو بیٹی ہے اس کو زیادہ خوشیاں دے سکتا ہوں, میں اس کو بے تحاشا محبت دوں گا, اور میری طرف سے آپ بے فکر رہیں. یعنی کہ جب آپ کی یہ مرکری فنگر ہوگی نا تو پھر آپ ڈریں گے نہیں. آپ کے اندر آپ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک چلے جائیں گے. یہ بڑا جو ہے نا وہ مرکری فنگر کا سب سے بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ بولنے کی صلاحیت بڑی اچھی رکھتے ہیں, اور آپ کے اندر کانفیڈنس ہوتا ہے, اور آپ کے اندر جھجک نہیں ہوتی. یہ وہ چیز ہے جو آپ کو آپ کی محبت دلوانے میں اس کا بڑا اہم رول ہے, آپ کی اس مرکری فنگر کا. اس کے بعد جناب جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر زندگی کی لائن بہت زیادہ خوبصورت ہو, گولائی میں ہو, تو اس کو بہت اچھا مانا کہ آپ کے پاس یہ زندگی کی لائن ہے, یہ فل گولائی میں ایسے نیچے کی طرف آئے. ٹھیک ہے. اور یہ اگر نیچے آنے کے بجائے, بلکہ اگر آپ نے لو میرج کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ یہ وینس ماؤنٹ کی طرف مڑے, یہ ایسے مون کی طرف نکل جائے. تو یہ کیا ہوگا جب یہ والی ہوگی نا, بجائے اس کے یہ جو لائن اندر کی طرف مڑتی ہے, ایسے لوگ پھر ارینج میرج کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے آپ کی فیملی کا. تو پھر ایسے لوگ اپنے خاندان میں ہی شادی کرتے ہیں, اور اگر ان کی لو میرج ہوتی ہے تو وہ ان کی خاندان میں لو میرج ہوتی ہے. وہ آؤٹ آف فیملی شادی بہت کم کرتے ہیں. یہ محبت کریں گے بھی تو اتنے سیانے ہوتے ہیں, اپنے خاندان میں ہی محبت کریں گے, اور اپنی کسی کزن کے ساتھ محبت کریں گے, اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ کی یہ زندگی کی لائن اندر کی طرف مڑے. لیکن اگر آپ کی زندگی کی لائن مون کی طرف, باہر کی طرف نکلے, اور پھر یہ دو شاخہ بھی ہو, تو ایک تو آپ آؤٹ آف فیملی شادی کریں گے, خاندان سے باہر شادی کریں گے, اور 100% آپ لو میرج کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا ایک اور بات آپ سمجھیں, اب دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر اگر ایک ساتھ مل کے چل رہی ہو, جیسے یہ میرے اب یہ جو ہاتھ ہے اس پہ آپ دیکھیں گے تو اس میں زندگی کی لائن اور برین لائن ملی ہوئی ہے. جب زندگی کی لائن اور برین لائن ملی ہوئی ہوتی ہے تو یہ کسی حد تک انسان تھوڑا سا ڈرپوک ہوتا ہے, تھوڑا سا فیصلے کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے, سوچتا ہے, اور تھوڑی سی کہہ لیں کہ کانفیڈنس کی بھی کمی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی زندگی کی لائن, یہ آپ کی لائف لائن ہے, یہ آپ کی لائف لائن, اور یہ ہے آپ کی برین لائن. اب برین لائن میں اگر تھوڑا سا گیپ ہو, اتنا گیپ بڑا ہی بہترین ہوتا ہے. اور یہ جو آپ کی دماغ کی لکیر ہے یہ یہاں تک, ان دو انگلیوں کے بیچ تک ہونی چاہیے, اسے نہ آگے جائے اور نہ پیچھے رہنی چاہیے, یہاں تک ان دو انگلیوں کے بیچ تک پہنچنی چاہیے. اور ان آپ کی زندگی کی لائن میں اور دماغ کی لائن میں گیپ ہونا چاہیے. جڑی ہوئی ہوگی تو آپ کے اندر ایک جھجک پائی جائے گی, آپ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائیں گے. آپ کو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ ڈر جائیں, خاموشی اختیار کر لیں, کسی مسلط کے تحت آپ خاموشی اختیار کر لیں. لیکن جب آپ کی زندگی کی لائن اور برین لائن میں گیپ ہوتا ہے تو ایسے لوگ بڑی ضدی نیچر کے ہوتے ہیں. ایسے لوگ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے, ہر حال میں جو ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر زندگی کی لائن اور برین لائن میں تھوڑا سا بھی گیپ ہو تو یہ آپ کو آپ کا لو حاصل کرنے میں یہ زیادہ معاون ثابت ہوگا, یہ آپ کی زیادہ مدد کرے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جی دل کی لائن آپ کی کیسی ہونی چاہیے, ہارٹ لائن آپ کی کیسی ہونی چاہیے لو میرج کرنے والوں کے لیے. یہ دو انگلیوں کے بیچ تک, یہاں تک پہنچنی چاہیے. یہ اگر یہاں تک پہنچے گی بڑی انگلی تک تو آپ ہو سکتا ہے تھوڑے سے آپ سیلفش ہو کے سوچنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے یار میں اس جگہ پہ شادی کروں گا جہاں پہ مجھے مال و دولت ملے گا, مجھے میرا کیریئر بنے گا, اس میں میرا کیا فائدہ ہے, اس میں میرا کیا نقصان ہے. اور اگر یہ بالکل جوپیٹر سے آگے باہر کی طرف نکل جائے تو یہ پھر آپ کو اپنے خاندان سے محبت اور بہت زیادہ آپ کا ضدی ہو جانا, آپ کے اندر ایگو کا آ جانا, اور محبت کے بجائے آپ کے اندر اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں, زمانے کے رسم و رواج کے آپ پابند ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر مذہبی جو ہوتی ہے نا وہ جنونیت وہ چیز آ جاتی ہے. تو ایسے لوگ بھی پھر ارینج میرج کرتے ہیں اگر آپ کی یہ دل کی لائن جوپیٹر کے باہر تک نکل جائے یا یہاں تک آ جائے.
یا اگر آپ کی دل کی لائن اس سیٹرن ماؤنٹ کے اوپر کی طرف چڑھ جائے یا یہاں پہ آ کے رک جائے تب بھی آپ ارینج میرج کریں گے۔ لو میرج کرنے والوں کی لائن جو ہے وہ ان دو انگلیوں کے بیچ میں اگر رہے، یہاں سے شروع ہو اور پھر چھوٹی سی ایک شاخ ایسے نکلے، یہ سب سے آئیڈیل جو ہے نا وہ ہارٹ لائن ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب میں آپ کو مزید سائن بتا دیتا ہوں۔ یہ آپ کی لائف لائن آ گئی، یہ بھی مون کی طرف نکلے گی۔ یہ آ گئی جناب آپ کی برین لائن، یہ آپ کی برین لائن آ گئی، اور یہ آ گئی جناب آپ کی قسمت کی لکیر۔ یہ قسمت کی، اچھا جن لوگوں کی لک لائن نا مون سے شروع ہو، یہ بھی عام طور پر لو میرج کرتے ہیں، اور بہت زیادہ، چونکہ مون ہوتا، یہ مون ماؤنٹ ہے آپ کا، مون ہوتا ہی محبت کرنے والوں کا یہ ماؤنٹ ہے۔ محبت، پیار کے جذبات، رومانٹک ہونا، بہت زیادہ آپ کا حساس ہونا، محبت کے جذبات بہت زیادہ رکھنا، یہ آپ کا مون بتاتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ مون ابھرا ہوا ہوگا اور آپ کی لک لائن مون سے شروع ہو رہی ہوگی تو 100% آپ لو میرج کریں گے۔ اور جب اسی مون کی لائن کے ساتھ باہر سے کوئی لائن اس لائن کے ساتھ ٹچ ہو کے اس کے ساتھ اوپر کی طرف جائے تو 100% پھر آپ کی لو میرج ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ لائن جو ہے یہ کسی آؤٹر بندے کا بتاتی ہے کہ آپ خاندان سے باہر کسی بندے سے محبت کریں گے، کوئی انسان آپ کی زندگی میں داخل ہوگا، اور جس لمحے وہ زندگی کی لائن کے قسمت کی لائن کے ساتھ ٹچ ہوگا اس لمحے آپ کی اس بندے کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کون سی لائنز ہیں اور وہ ان کی شیپ کیا ہونی چاہیے۔ زندگی کی لائن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مون کی طرف جانی چاہیے، اور برین لائن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ان دو انگلیوں کے بیچ تک ہونی چاہیے، یہاں تک رک جانی چاہیے، اور جو ہارٹ لائن ہے وہ آپ کی ان دو انگلیوں کے بیچ تک جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے وہ مون سے شروع ہوگی، یہاں سے، اور یہ ایسے سیٹرن پہ جائے گی، اور پھر اسی کے ساتھ کوئی ریلیشن کی لائن ٹچ ہوگی، یہ ریلیشن کی لائن اس کے ساتھ ٹچ ہوگی، تو جس لمحے بھی یہ ریلیشن کی لائن اس کے ساتھ ٹچ ہوگی نا اس لمحے آپ کی شادی ہو جائے گی، اس وقت آپ کی لو میرج ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہ اگر یہاں پہ ہوگی تو پھر 28 سال کی ایج میں آپ کی شادی ہو جائے گی، اور اگر یہ 35 پہ جا کے ملتی ہے تو پھر آپ کی 30 سے 35 سال کی عمر میں شادی ہو جائے گی۔ یعنی کہ جتنا یہ اوپر جا کے ملے گی تو آپ کی شادی لیٹ ہوگی، جتنا یہ نیچے کی طرف ملے گی اتنی آپ کی شادی جلدی ہوگی، کیونکہ قسمت کی لائن کو ہم نیچے سے ریڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں اگر شہرت کی لائن ہے، شہرت کی لائن میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہوتی ہے آپ کی سن لائن، یہ آپ کے پاس شہرت کی لائن ہے۔ اگر شہرت کی لائن کے ساتھ آپ کی جو میرج لائن ہے یہ ٹچ ہو جاتی ہے ایسے، تو آپ کی کسی امیر بندے کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور آپ کی لو میرج ہوتی ہے۔ آپ لڑکی ہیں تو آپ کی کسی امیر لڑکے کے ساتھ شادی ہوگی، اور اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ کی کسی امیر لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی جو آلریڈی جس کے پاس نیم فیم بھی ہوگا، دولت بھی ہوگا، اور شادی کے بعد آپ کے پاس بے تحاشا دولت بھی آئے گی، اور آپ کی جو محبت کی شادی ہوگی وہ 100% کامیاب ہوگی۔ اور یہ جو لو میرج والی لائن ہوتی ہے یہ عام طور پر پیچھے سے دو شاخہ ہوتی ہے اس طرح سے، یعنی کہ یہ شادی کی لائن ہے نا تو پیچھے سے یہ دو شاخہ ہوگی۔ اب یہ دو شاخہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ آؤٹ آف فیملی شادی کرتے ہیں تو پہلے تو ہو سکتا ہے وہ دو خاندان والے مانے ہی نہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں دو محبت کرنے والے الگ الگ ہوں گے، پھر وہ شدید محنت جدوجہد کر کے ضد کر کے یہاں پہ وہ اکٹھے ہوں گے، جس جگہ پہ یہ دونوں لائنیں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پر آپ کی شادی ہو جاتی ہے، اور آپ کی شادی کی لائن جو ہے وہ ان دو انگلیوں کے بیچ تک آنی چاہیے۔ جتنی آپ کی شادی کی لائن لمبی ہوگی، خوبصورت ہوگی، اتنی آپ کی کامیاب شادی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لو میرج کی لائن ہونی ویسے کیسی چاہیے، اس طریقے سے ہلکا سا کرو ہونا چاہیے اس میں، اور پیچھے سے یہ دو شاخہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے سے دو شاخہ نہیں ہونی چاہیے، آگے سے دو شاخہ ہوگی تو پھر آپ کی وہ یہ علیحدگی کا سائن ہوتا ہے، ان کے اختلافات کا سائن ہوتا ہے، اس کو اچھا نہیں مانا گیا۔ ہاں پیچھے سے اگر یہ تھوڑا سا مشکل ہو تو پھر جو بھی پرابلم آتی ہیں وہ شادی کے شروع میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ جو سن لائن ہے اس پہ اگر ایک خوبصورت سا ٹرائی اینگل بن رہا ہو، یہاں پہ ایک خوبصورت سا ٹرائی اینگل اس سائڈ پہ بن جائے یا اس سائڈ پہ بن جائے، اس کو بڑا اچھا مانا گیا ہے۔
यहाँ पे अगर आपको कोई इस तरह का क्रॉस मिलता है, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। यहाँ पर इस तरह की खूबसूरत लाइनें जाली नहीं होनी चाहिए, खूबसूरत इस तरह का स्क्वायर बने, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। यहाँ पर अगर आपको स्टार मिलता है, इसको बड़ा अच्छा माना गया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई इस तरह की ट्राइंगल मिल जाती है K2 माउंट पर, इसको अच्छा माना गया है। ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़े हुए छोटे छोटे ट्राइंगल हों, ये भी इंसान को लकी बनाते हैं, कामयाब बनाते हैं। यहाँ पर खड़ी लाइनें अगर ऊपर की तरफ जा रही हों तो ये भी आपको कामयाबी दिलवाएंगी और आप अपनी मोहब्बत को ज़रूर हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे वो साइन जिनसे पता चलता है कि आप 100% लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएंगे। अब अरेंज मैरिज जो करेंगे उनकी लाइंस कैसी होंगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ये जो आपको हाथ नज़र आ रहे हैं, ये कह लें कि ये अरेंज प्लस लव है। ऐसे यानी कि आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपकी जुड़ी हुई होगी। दिल की लाइन आपकी जुपिटर पे जा सकती है बहुत ऊपर की तरफ, और किस्मत की लाइन आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी, और जो शादी की लाइन होगी वो भी आपकी बिल्कुल सीधी होगी, और ज़िंदगी की लाइन जो है ये अंदर की तरफ मुड़ जाएगी। अगर ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ मुड़े, किस्मत की लाइन बिल्कुल सीधी हो, दिमाग की लकीर बहुत आगे तक निकल जाए, दिल की लाइन भी आगे तक बहुत आगे तक निकल जाए, तो ये, और हथेली आपकी स्क्वायर हो, स्क्वायर हथेली हो, उंगलियां थोड़ी चिपटी हों, अंगूठा भी थोड़ा सा आगे से चिपटा हो, हाथ में हथेली बिल्कुल स्क्वायर हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अरेंज मैरिज करते हैं। जो लव मैरिज करेंगे उनकी हथेली आपको लंबी नज़र आएगी, उनकी उंगलियां भी आपको लंबी मिलेंगी, और वो जज्बाती भी ज़्यादा होंगे। जबकि स्क्वायर हथेली वाले जज्बाती नहीं होते, ये प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, और ये आमतौर पर अरेंज मैरिज करने के कायल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि अरेंज मैरिज करने वाले हाथ किस तरह के हो सकते हैं, उनके हाथ पर लाइंस कैसी हो सकती हैं, और जो लव मैरिज करने वाले होंगे उनके हाथ में आपको लाइंस किस तरह से नज़र आएंगी, और वो कौन से लोग हैं, या कौन से उनकी हाथ पर जो लाइंस हैं या उन पर जो साइंस होते हैं, उनसे आपको बआसानी पता चल सकता है। आप अपने हाथ की लाइंस को देख के भी जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाने, वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ की जाएगी। बाकी चार्जेस हैं, फ़ीस है, फ्री बिल्कुल नहीं आपका हाथ देखा जाएगा, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। जो लोग फ़ीस पे करते हैं उनको भी मैं 24 आवर्स का मैं उनसे टाइम लेता हूँ कि जनाब 24 घंटे के बाद आपकी रीडिंग होगी, या कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर मैं आपकी रीडिंग करूँगा। फ़ौरन रीडिंग में जो लोग फ़ीस पे करते हैं उनकी रीडिंग भी फ़ौरन नहीं होती। तो फ्री वाले तो बिल्कुल बराए मेहरबानी रब्ता ना करें, वो चैनल पे ही वीडियो को देखें। यहाँ पे आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है कि यहाँ पर भी आप इल्म पामिस्ट्री को सीख सकते हैं। मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप पे वही लोग रब्ता करें जो बाकायदा फ़ीस पे करने वाले हैं, और जो मतलब वाक़या सीरियस वो अपनी जो है ना वो पाम रीडिंग करवाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।